السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سورۃ بقرہ آیت نمبر 24 ہم مختصر تفسیر کرتے ہیں، مزید اس کی تفصیل بہت لمبی ہے، آپ سیرت کی کتابوں میں یا تفسیر کی کتابوں میں خود بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ ان شارٹ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ آپ نے دیکھا 23 میں چیلنج کیا اور 24 میں ساتھ ہی کہہ دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ اب یہ بھی دعویٰ دیکھیں کتنا پاورفل ہے اللہ کا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے، یعنی پھر اگر تم کرنا چاہو تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اور ڈرو اس آگ سے، کن کے لیے؟ جو کہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ قرآن، اسلام اور نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی ایسی بات ڈھونڈی جائے، گھڑی جائے، مشہور کی جائے جس سے اسلام یہ مذہب بدنام ہو، تو کہا پھر انہیں اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ ان کے لیے آگ ہے۔ کون سی آگ؟ جس کا ایندھن انسان ہوں گے۔ کون سے انسان؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ خدا نخواستہ جلتے ہوئے الاؤ میں گر جانا، ٹھیک ہے، گرے، تکلیف ہوئی، بھسم ہوئے، ختم ہو گئے، چلتے ہوئے کڑائی میں، کسی کھولتے ہوئے کڑائی میں گر جانا، اللہ دشمن کو بھی اس طرح کی تکلیف سے بچائے، ایک مثال سے سمجھا رہی ہوں۔ لیکن ایک ہوتا ہے ایک انسان کو پکڑ لیا جائے، باندھ دیا جائے، اس پہ پٹرول چھڑک دیا جائے اور اس کو آگ لگا دی جائے، پھر آپ اللہ نہ کرے وہ منظر کوئی دیکھے، اس کی چیخ و پکار، دل دہلا دینے والی آوازیں۔ ایندھن ہوتا ہے جس سے آگ سلگائی جائے، بھڑکائی جائے، تپائی جائے۔ ایک تو پتھر ہوں گے، کہا گیا اس کے بارے میں کہ وہ گندک کے پتھر ہوں گے جو خاص طور پہ آگ جلانے، بھڑکانے، سلگانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور جہنم کا پتھر تو پھر اللہ اسے پناہی ہم مانگ سکتے ہیں، انسان اس کی پناہ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دکھائے، اللہ نہ کرے وہ پتھر ہوں گے۔ لیکن خالی پتھروں سے نہیں آگ سلگائی، بھڑکائی، جلائی اور تپائی جائے گی، بلکہ وہ لوگ جو قرآن کے خلاف، ایک تو ہوتا ہے نا کہ عملاً لاپرواہ ہیں، ایک ہوتا ہے عقائد کے طور کے منافق، عقائدی، مانتے ہی نہیں، اور پھر نعوذ باللہ الٹا کیا کہتے ہیں، یہ کون سی کتاب ہے، یہ تو میں بھی لکھ سکتا ہوں۔ اس کے مقابلے میں یہ سب کچھ کفار مکہ نے کیا۔ اگر اس طرح کوئی ابھی بھی قرآن کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کرتا ہے کہ میں کوئی ایسی چیز لاؤں جو توڑ ہو کہ قرآن کے مقابلے میں اتنے بہترین ہو کہ قرآن لوگ پڑھنا چھوڑ دیں، تو یہ ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ایندھن بن کے طور پہ جہنم میں پھینک کے، ان پہ پٹرول چھڑک کے یا مٹی کا تیل چھڑک کے ان کو آگ لگائی جائے گی، اور اس سے جو ایندھن تیار ہوگا اس میں لوگوں کو پھر ڈالا جائے گا۔ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، عدت اسی کا اس روٹ اس کا بھی یہی ہے، عین دال دال، عدد بھی اسی سے گن گن کے رکھنا، 1 2 3 جو کرتے ہیں، تو گن گن کے، تیاری کر کر کے انتظار کیا جا رہا ہے کن کا؟ کافروں کا۔ دو اعتراضات تھے نا، ایک یہ کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نہیں ہے، اور دوسرا اعتراض تھا کہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہے۔ پہلا اعتراض اللہ نے پچھلی آیت میں 23 میں کہہ دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہم نے نازل کیا اوپر اپنے بندے پہ، یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ان کو اپنی رسالت کے لیے چنا ہے۔ اور دوسرا تو پھر تم بھی اس جیسی ایک مثال لے آؤ، اگر یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ سے خود لکھا ہے، تو امی تھے، کسی محفل میں بھی نہیں جا سکے تھے، پڑھی لکھی محفل میں، اس کے باوجود وہ اتنا زبردست کلام پیش کرتے ہیں، تو آپ تو بڑے پڑھے لکھے اسکالر لوگ ہو، کفار مکہ سے کہا گیا تو جاؤ لکھو اس جیسی مثال، اس جیسی مثال لے آؤ، اور پھر کہا نہیں تم نہیں لا سکو گے۔ قرآن کی چند آیات کے مقابلے میں فرمایا باہم مل کر بھی آیات بنا لو، اور پھر اس کو اپنے ہی لوگوں کو دکھا کر ان سے یہ بات منوا لو کہ یہ کلام جو تم نے بنایا قرآن کی ٹکر کا نعوذ باللہ کلام ہے، ایسا تم کبھی نہیں کر سکو گے، کیونکہ یہ قرآن معجزہ ہے۔ آپ نے چیلنج پہ غور کیا، یہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ آؤ گفت و شنید کرو، ہمارے ساتھ مذاکرات کرو، ہم تمہیں قائل کریں گے، کہا نہیں،
کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اپنوں جیسوں کو ساتھ ملاؤ, اپنوں سے پوچھو. پہلی چیز تو یہ پوچھو کہ کیا کوئی گواہی دیتا ہے کہ جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 لوگ ایسے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے, اور ان 30 میں سے جتنے آ چکے ہیں ان میں سے اکثر نے قرآن کے مقابلے کا کلام گھڑ کر لانے کی کوشش کی, اور اس بات پر ان کا سب سے زیادہ مذاق ان کے اپنی بیوی بچوں نے اڑایا. اور یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ چیلنج صرف اس زمانے کے لیے تھا, بلکہ یہ چیلنج آج بھی موجود ہے. تو پوچھیں, تاریخ پڑھیں, سیرت پڑھیں, آپ کو پتہ چلے گا. نہ ہی ایسا ہے کہ یہ کلام صرف عربی زبان میں ہی ہونا چاہیے, بلکہ دنیا کی کسی زبان میں بھی لے آؤ, اور فیصلہ خود اپنے ہی آدمیوں سے کرو کہ کیا لکھا ہے ہم نے, کیسا لکھا اور کیسا شاندار لکھا ہے. لیکن ہوگا کیا, وہ نہیں بتا سکیں گے. یہ ہوتا ہے کہ معجزہ, آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک تو آدمی, ایک گروہ نے یہ طے کیا ہو کہ قرآن مجید کی مخالفت کرنی ہے, تو وہ چند آدمی بیٹھ کر کچھ لکھ لیں اور اپنے ہی آدمیوں سے اعلان کروا دیں کہ یہ قرآن کے مقابلے کی چیز ہے. اس میں کیا مشکل بات ہے؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا, اور 1400 سال سے ایسا نہیں ہو سکا. یہ ہے معجزہ. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سیرت طیبہ بھی ایک معجزہ ہے. آپ غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا گیا, دیوانہ کہا گیا, کہن زدہ کہا گیا, شاعر کہا گیا, مجنوں کہا گیا, لیکن آپ کو جھوٹا نہیں کہا گیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی ذات, آپ کا کردار, آپ کی عفت, آپ کی صداقت, آپ کی امانت بہت بڑی چیز تھی. کوئی نازیبا حملہ نہیں کر سکا آپ کی اس شخصیت پہ. کیوں وہ گنگے ہو گئے؟ کیوں؟ کیا یہ لوگ ایماندار تھے؟ کیا ان میں سچائی اور دیانت کی صفات تھی؟ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا کرتے تھے, شاعر کہا کرتے تھے, کاہن کہا کرتے تھے, سحر زدہ کہا کرتے تھے, یہ سچ بول رہے تھے؟ جب وہ لوگ اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول سکتے تھے تو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں. ایسا نہیں وہ کہہ سکے. وہ کسی قسم کا الزام آپ کی شخصیت پہ نہیں لگا سکیں. بخاری شریف کی کتاب الایمان کی ایک حدیث ہے جس میں ابو سفیان کھڑا ہو کر کیسر روم کے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان دے رہا ہے. اس میں ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرا بہت جی چاہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف واقعہ بات کروں, لیکن میں یہ سوچ کر ڈر گیا کہ میرے اپنے ہی لوگ مجھے جھٹلا دیں گے, اور میرے اپنے ہی لوگ کہہ دیں گے کہ ابو سفیان اختلاف اپنی جگہ, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ الٹی سیدھی باتیں مت کرو. یہ ہے سیرت کا معجزہ. جیسے قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن بلند آواز میں کہہ رہا ہے کہ میری سورج جیسی صورت بناؤ اور اپنے ہی آدمیوں سے فیصلہ کرواؤ, ایسی سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اعجاز ہے. ان کی ذات بھی ایک معجزہ ہے اللہ کا. یہ خود کفار سے کفار ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ذاتی شخصیت کے بارے میں کچھ جھوٹ بولا تو یہ ہمارے اپنے ہی ہمیں جھوٹا کہہ دیں گے. تو یہ 24 اور نمبر 25 آیت میں دونوں چیزوں کا جواب ہے کہ ہمارا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ایک معجزہ سے مراد کہ ان کی سیرت اللہ نے معجزہ بنائی. بچپن سے لے کر ان کے انتقال کرنے تک کوئی کام ان سے ایسا نہ ہوا جو ان کی شخصیت پہ حرف آتا. تو ایسے تمام لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے نبی کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور قرآن کو کہتے ہیں 1400 سال پرانی کتاب ہے. ایسے تمام لوگوں کو اس سے ڈرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.